بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ علی احسانہ، آپ کو اور مجھے اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے ماہ سیام دوبارہ نصیب فرمایا۔ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جسے اللہ کریم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس کے جو 3 اشرے ہیں اس کی تقسیم رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی پر مبنی ہے۔ لیکن سب سے بڑی اس ماہ مقدس کی جو بات ہے کہ اللہ نے اس ماہ مقدس میں آپ کی جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کا علاج معالجہ اس ماہ مقدس میں رکھا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے جہاں تقوی پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور کے اوپر انسان کے نظام ہاضمہ کی اوور ہالنگ بھی ہوتی ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس رحمت والے عشرے سے ہم سب کو سرفراز فرمائے گا۔ اب دوسری بات دیکھنے کی یہ ہے کہ ملک میں وفاقی وزارت صحت کس طریقے سے چلائی جا رہی ہے اور کس طریقے سے یہ ملک چل رہا ہے، یہ آپ اور میں سب بدستور دیکھ رہے ہیں۔ نیب احتساب بیورو کے نئے چیئرمین کی آمد کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر میں 20 ارب روپے کے مبینہ غبن کا جو احتساب میں کیس زیر التوا ہے، اس کے اوپر دوبارہ سے تحقیقات کا آغاز ہو سکے گا، لیکن ایسا کچھ اب تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ گزشتہ 11 مہینوں میں ہمارے حکمرانوں نے جو رات کی تاریکی کے اندر حکومت کے ایوانوں میں آئے، انہوں نے ملک سے لوٹے ہوئے اپنے قرضوں کو معاف کرانے اور نیب کے پر کاٹنے اور اپنی کھال بچانے اور اپنا مال بنانے کے سوا اب تک کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر ندیم قمر نہ صرف ہر قسم کی تحقیقات سے آزاد، بلکہ وہ کون سی حفاظتی ایسی ضمانت کے اوپر ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ خلاف قانون طریقے سے NICVD کے تمام معاملات کو چلا رہے ہیں۔ ان کی یہ تقرری قانون شکنی اور آئین شکنی کے مترادف ہے، اور مجھے تو یہ حیرت ہے کہ بلاول زرداری وہ ان کی پشت کے اوپر کیوں ہے؟ یعنی ایک طرف ڈاکٹر ندیم قمر پر اربوں روپے کے مبینہ غبن کا معاملہ احتساب بیورو میں موجود ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے تمام احتساب کے لوٹ مار کے معاملات کو صاف کرا لیا، لیکن جو ڈاکٹر ندیم قمر پر کیس احتساب نیب میں اسلام آباد میں موجود ہے، اس کو ختم نہیں کرایا جا سکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کون سی ایسی بات ہے کہ ایک طرف آپ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں
اور دوسری طرف خود قانون شکنی اور آئین شکنی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بلاول زرداری صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر وہ قانون اور آئین کی اوپر اتنا یقین رکھتے ہیں تو کم از کم وہ احتساب بیورو جہاں پر اب آپ کا لگایا ہوا سربراہ موجود ہے، کم از کم اس سے تحقیقات کروا کر ڈاکٹر ندیم قمر کی کلیئرنس تو لے لیں۔ آپ کسی ادارے کی کلیئرنس لیے بغیر انہیں ایک نیا ادارہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے دل کا اسپتال بنانے کا ذمہ ان کے سپرد کر رہے ہیں، جو بنیادی طور کے اوپر ایک انٹرنل میڈیسن کا عام سا ڈاکٹر ہے۔ کوئی ان کا امراض قلب کے حوالے سے، کارڈک کے حوالے سے ڈاکٹر ندیم قمر کی کوئی ایسی تاریخ یا ان کا کیریئر نہیں ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر ندیم قمر، جنہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، انہیں ذوالفقار علی بھٹو جیسے عظیم لیڈر کے نام سے منسوب ایک نئے NICVD کو بنانے کا ذمہ داری ان کو سونپی جا رہی ہے۔ ضرور آپ سونپی ہے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر ندیم قمر اور ان کی ٹیم پر قومی دولت کے جو لوٹنے کا الزام ہے اس کو عدالتوں سے صاف کروائیے، ورنہ بیک وقت قانون اور آئین اور اس کے ساتھ قانون کے اوپر عمل درآمد نہ کرنا، آئین شکنی کرنا، یہ دو وہ متضاد باتیں ہیں کہ جنہوں نے ہماری قومی قیادت کو اس وقت عوام کے سامنے، محب وطن عوام کے سامنے ایک سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے مرکز میں حکومتی اقدامات محکمہ صحت کے حوالے سے قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے، بائیں ہی اسی طریقے سے محکمہ صحت سندھ میں یہ پہلی بار نہیں، ہر بار دیکھنے میں آیا ہے جب سے محکمہ صحت سندھ کو ملکہ عالیہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کو وزیر صحت بنایا گیا ہے۔ جب بھی محکمے کا کوئی برننگ ایشو، کوئی حساس نوعیت کا واقعہ پیش آیا ہے، وزیر صحت آئسولیٹ ہو جاتی ہے، اعتکاف میں چلی جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، سامنا نہیں کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب تو وزیر صحت اور ان کے وہ اسٹاف افسر فہیم احمد چاچڑ دیں گے جو کہ پہلی بار پہاڑ کے نیچے آئے، ورنہ فہیم احمد چاچڑ کا تکبر اور غرور محکمہ صحت کے کس افسر اور ملازم کو نہیں معلوم ہے۔ یعنی سیکریٹری صحت کو وہ اپنے پیون سے زیادہ کی حیثیت اور درجہ نہ دینے والے فہیم احمد چاچڑ پہلی بار اللہ کی پکڑ میں آئے، اور یہ بھی پہلی بار محکمہ صحت سندھ میں ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی وزارت کا کارنامہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی جو خود ایک رکن پر مشتمل بنائی، اس تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے صرف اور صرف فہیم احمد چاچڑ کو بچانے کے لیے آپ نے جس طرح سے دوسرے لوگوں کو نشانے پر لیا ہے، وہ اس بات کا مستند ثبوت ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ پر لگائے جانے والے الزامات 100% درست ہیں۔ یعنی محکمہ صحت سندھ میں معمولی سا معمولی کام بھی اس وقت بغیر پیسوں کی لین دین کے نہیں ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے اپنی بنائی ہوئی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار کیے بغیر جو اٹھا پٹخ کی ہے، جس طریقے سے ایک ضلعی صحت افسر کو ہٹایا ہے اور دیگر افسروں کو ہٹایا گیا ہے، وہ بالفاظ دیگر کھلا آپ کا اعتراف جرم ہے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر
وزیر صحت کا آئسولیٹ ہونا اور میڈیا کی جانب سے ان سے اس بارے میں سوال نہ ہونا، یہ از خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یعنی اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائنس سرکار بھی جو ہے، خاص طور کے اوپر محکمہ صحت سندھ میں، لوگوں کو اپنے حق اور حقوق کے حصول کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز کی طرح ایک بار مرنے کی اداکاری کرنی ہوگی یا یہ ایکٹ کرنا ہوگا، جبھی اس کو اس کا حق ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی صحت ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔